الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قال الله تعالى في مقام آخر اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله تعالى مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، آج کا موضوع ہے معجزات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب من عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرکار کی شان میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں دونوں جہان کے اور دونوں جماعتوں کے، یعنی کہ انسانوں کے اور جنات کے جی، اور دونوں فریق یعنی عرب کے اور عجم کے جی، چاہے کوئی عربی ہو چاہے عجمی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سردار ہیں جی۔ آگے فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم بلا کرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے ہیں کہ آپ تمام انبیاء کرام پر فوقیت فرما چکے ہیں، یعنی کہ پیدائش کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے کوئی نبی کوئی رسول آپ کے مرتبہ علم اور کے کرم کے قریب بھی نہیں جا سکا جی، یعنی قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ آپ کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہ تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے اخلاق سے ایک چلو یا دریا ابر کرم سے ایک گھونٹ لینے کے طالب ہیں جی۔ آگے فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے محاسن میں اور کمالات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے جی، بلکہ آپ کا حسن جو ہے وہ تو جوہر ہے جی، جو غیر منقسم ہے جی، یعنی کہ آپ کے کمالات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے فضائل میں، آپ کے مرتبہ میں کوئی نبی کوئی رسول شریک ہو بھی نہیں سکتا جی، نہ کوئی شریک ہے۔ آگے فرماتے ہیں فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر فصیح بلیغ جتنا بولنا چاہے بول لے، پھر بھی سرکار کے جو اوصاف ہیں ان کے قریب نہیں جا سکتا جی، ان کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آئی البراء فہم معناہ
فلیس یرا للقرب والبعد منہ غیر منفہمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے ہیں تمام مخلوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سمجھنے سے عاجز آ گئی۔ آپ کے کوئی نزدیک ہو یا دور ہو، کوئی ایسا نہیں جو آپ کے سامنے عاجز نہ آ گیا ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ آیٍ اتی الرسل الکرام بها انما اتصلت من نورہ بہمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے ہیں تمام معجزات یہ انبیاء کرام لے کر اپنی قوموں کے پاس آئے، اپنی امتوں پر آئے۔ ان تمام انبیاء کرام کے معجزات حضور کے نور سے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور آپ کے معجزات جو ہیں تمام انبیاء کرام جتنے معجزات ہیں وہ آپ ان کے اصل ہیں جی۔ اب یہ بتانا ہے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، کہ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ وہ جو چیز محال ہے نا، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، نبی اس کا اعلان فرما دیتا ہے کہ میں یہ کر کے دکھاتا ہوں، اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دعویٰ کے مطابق اس امر محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہ بات کرنی، اللہ کے اسی طریقے اس کو ظاہر کر دیتا ہے جی۔ اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں جی، اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کا نبی ظاہر فرماتا ہے جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، عقل کی یعنی بندے کے سمجھ بھی آ ہی نہیں سکتی وہ بات، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی سے جو بات خلاف عادت اعلان قبل نبوت ظاہر ہو، ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا جی، اعلان نبوت سے پہلے ایسی چیز ظاہر ہو کہ یعنی کہ جو عادت کے خلاف ہو، اعلان نبوت سے پہلے اس کو ارہاس کہتے ہیں جی۔ اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں جی۔ عام مومنین سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو معونت کہتے ہیں جی۔ اور اسی طریقے بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں جی۔ اگر ان کے خلاف ہو، یعنی کفار فجار ان کے اگر موافق نہ ہو، ان کے خلاف ہو، تو وہ اہانت ہے۔ تو معلوم ہوا معجزہ جو ہوتا ہے وہ بندے کے عقل میں آ ہی نہیں سکتا جی۔ اور یاد رکھیں یہ سارا جہان دو چیزوں سے بنایا گیا ہے، جتنے بھی جہان ہے جی، عالم انسان ہے، عالم جنات ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم نباتات ہے، جمادات ہے، علویات ہے، سفلیات ہے، مرکبات ہے، مفردات، جتنے بھی عالمین ہیں جی، رب کریم نے ان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم، دوسری روح۔ یہ جب دو چیزیں ملتی ہیں آپس میں تو اس ٹائم جو ہے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جی، چاہے حیوان ہے چاہے انسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمام کی طرف رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، اور ہر قسم کے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات دکھائے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم روحانی کے معجزات جدا ہیں اور عالم جسمانی کے معجزات الگ ہیں. اور عالم روحانی کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو تھے جی. عالم روحانی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو معجزے تھے جی. ایک معجزہ قرآن مجید، دوسرا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک. زندہ روح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر، قرآن مجید سن کر بے ساختہ مسلمان ہو جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی. مردہ روح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معجزات دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتی. یعنی کہ روحانی معجزات دیکھ کر زندہ روح میں مسلمان ہو جاتی اور مردہ روح میں آپ کے جسمانی معجزات دیکھ کے مسلمان ہو جاتی. اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، یعنی کہ سخت سے سخت کافر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے چہرے مبارک دیکھتے مسلمان ہو جاتے جی. یا دو چار آیتیں قرآن پاک کے سن کر مسلمان ہو جاتے جی. اور فوراً جو ہے اطاعت کے گردن جھکا دیتے جی. اس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جی. یہ علماء یہود کے بہت بڑے عالم تھے جی. کیوں؟ مدینہ میں سارے یہودی رہتے تھے نا جی، بنو قریظہ وغیرہ، تو وہاں بہت بڑے ان کے عالم تھے جی. ان تمام علماء یہود کے علماء جتنے بھی تھے ان کے سب کے یہ سردار تھے جی، حضرت عبداللہ بن سلام. انہوں نے تورات پڑھی، تورات کے عالم تھے جی. انجیل بھی پڑھی تھی جی. اور سرکار کے تمام صفات جو تھے وہ سارے جانتے تھے جی، پڑھے ہوئے تھے جی. تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے تو آپ اپنے باغ میں کھجوریں اتار رہے تھے جی. وہ جھولی بنا کر نا کھجوریں اس کے اندر اتار رہے تھے جی. تو جیسے آپ کو خبر پہنچی وہ سرکار تشریف لے آئے، مدینہ پاک پہنچ آئے ہیں، تو وہ کھجوریں وہاں پر اس نے رکھی نہیں ہے، وہی جھولی میں ہیں، وہی باغ پڑے وہاں سے جی. اور سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی نظر میں دیکھا، جب اس کی پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، پتہ کیا کہتا ہے؟ انا وجہہ لیس بوجہ کذاب. کہتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا جی. اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ آپ صاحب علم تھے، آپ کے اوصاف آپ نے پڑھے تھے، آپ کی روح زندہ تھی جی. جیسے سرکار کو دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گئے. اور اس طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطعم بھی لفظ آیا ہے، مطعم بھی آیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب پڑھا رہے تھے اور نماز مغرب میں آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے، پھر کوئی اس عذاب کو نہیں ہٹا سکتا جی. فرماتے جب میں نے یہ آیت سنی تو بالکل ایسا لگا جیسے میرا کلیجہ پھٹتا ہے جی. اتنی اس کی دہشت، اتنی قرآن مجید کی سمجھو کہ ہیبت. ولید بن مغیرہ یہ کافروں کا سردار تھا، بڑا دنا آدمی مانا جاتا تھا. اس کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ان سے جا کے بات چیت کریں، بھائی آپ وہ نیا دین جو لے کے آئے ہیں یا آپ اس کو پھیلائیں، تو آپ کو چاہیے آپ لے لیں ہم سے آپ اگر ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کی سرداری قبول کر لیتے ہیں جی.
جو کچھ آپ کو چاہے آپ لے لیں۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جیسے اس نے کچھ آیتیں سنی تو وہ مبہوت ہو گیا، اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اور فوراً جب واپس اپنے قوم کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پڑھتے ہیں ما ھذا کلام البشر، وہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سنیں؟ اور کیوں کہ اس میں نور ہے، اس میں نور ہی نور ہے، اس میں روحانیت ہی روحانیت ہے، اور وہ کلام غالب آنے والا ہے، وہ کلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا جی۔ یہ اس کے الفاظ تھے جو سرکار کا دشمن تھا، جو کافر تھا جی۔ سنیں؟ یہ تو اس کے الفاظ تھے، بھائی جو میں سن کر آیا ہوں وہ ایسی کلام پاک ہے جو غالب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام جہان کے لیے ہے، اور جہان میں انسان اشرف ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں جہان میں، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین مخلوق انسان ہے، جو احکام شریعہ کا عموماً یہی مکلف ہے جی۔ احکام شریعہ کا یہ انسان مکلف ہے، اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف آوری کے لیے، تشریف آوری کے موقع پر عام انسانوں کو پکارا جاتا ہے جی۔ نہ صرف انسانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو، نہ صرف کافروں کو، نہ صرف عربیوں کو، نہ صرف اجمیوں کو، یعنی کہ اس قاعدے سے یہاں ارشاد ہوا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں جی۔ اس ناس میں تا قیامت سارے انسان داخل ہیں۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے قرآن نے پکارا یا ایھا الناس، تو تا قیامت یہ اعلان ہر انسان کے لیے ہے۔ آگے قد جاءکم برہان من ربکم، چونکہ کفار مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برہان نبی بن کر تشریف آوری کے منکر تھے جی، آپ کو برہان نہیں مانتے تھے جی، بلکہ آپ تو سراپا معجزہ ہے نا، تو وہ تو آپ کو معجزہ نہیں مانتے تھے جی۔ اس لیے آیات میلاد کو رب تعالیٰ نے قد اور لقد سے شروع فرمایا ہے، یعنی قد اور لقد کی تاکید سے شروع فرمایا ہے جی۔ جیسے لقد جاءکم رسول، لقد من اللہ علی المؤمنین، جیسے یہاں قد جاءکم برہان، یعنی اس قاعدے سے یہاں قد ارشاد ہوا۔ اور یہ آپ یاد رکھیں جی کہ ہم لوگ دنیا میں اپنے کام کے لیے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے کام کے لیے تشریف لائے، اور یہ بھی ہے کہ ہم سب کچھ بننے کے لیے یہاں دنیا میں آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بن کر دوسروں کو بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہمارے لیے قرآن کریم نے خالہ کا فرمایا ہے جی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاء بعث ارسل ارشاد ہوا، سنا، یعنی بعث ارسل جاء، اور اس قاعدے سے یہاں جا ارشاد ہوا جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوئی،
اور سکونت مدینہ منورہ میں رہی، مگر تشریف آوری جلوہ گری ہر گھر بلکہ ہر قلب اور جگر و سما بصر میں ہوئی۔ اس لیے یہاں جا کے ارشاد ہوا، یعنی تم سب کے پاس تشریف لائے۔ آپ دیکھیں نا جی، سورج رہتا ہے آسمان پر اور چمکتا ہر جگہ، اور لغت میں برہان کہتے ہیں مضبوط کرنے والی چیز کو۔ لغت میں برہان کہتے ہیں جو چیز کو مضبوط کرے، اور اصطلاح میں نہایت قوی دلیل کو برہان کہتے ہیں، یعنی جس سے دعویٰ پختہ ہو تاکہ مخالف جو ہے اس دلیل کو توڑ نہ سکے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ توحید، دعویٰ ذات و صفات کو ایسے ثابت فرمانے والے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ کی ذات صفات کو جاننا ہو تو حضور کو دیکھ لو۔ آگے ہے من ربکم، قد جاءکم برہان من ربکم۔ یہ من ربکم میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ من جو ہے یہ صلہ کا ہو، دوسری یہ کہ یہ من ابتدائیہ ہو۔ تو اس عبارت کے یوں دو معنی ہوں گے۔ پہلا معنی تو یہ ہوگا کہ تمہارے رب کی دلیل آئی جس سے رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ لگے۔ دلیل چونکہ رب تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، جس کو رب تعالیٰ قائم فرمایا اس کو کون توڑ سکتا ہے جی، کیونکہ دلیل رب نے قائم فرمائی ہے۔ جیسے سورج رب تعالیٰ کا نور ہے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا جی، ایسے رب کے دلیل کو توڑ نہیں سکتا جی۔ دوسرے معنی یہ ہو گئے کہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی جس سے چیزوں کا حلال حرام ہونا، اچھا برا ہونا، انسان کا کافر مومن ہونا، جنتی دوزخی ہونا معلوم ہوا جی۔ سنا؟ اور یہ معلوم ہوا کہ بکری حلال ہے، کتا اور گدھا جو ہے وہ حرام ہے، زکوٰۃ کا اچھا ہونا، سود کا حرام ہونا۔ سنا؟ کفار سے جنگ کرنا عبادت، مسلمانوں سے لڑائی کرنا حرام ہونا، ہر صدیق کا جنتی ہونا، ابو جہل کا جہنمی ہونا، طلوع غروب کے وقت نماز کا درست نہ ہونا، غرض کے تمام ایمانیات کا دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تمام ایمانیات کا دلیل صرف حضور اور حضور ہے، کیونکہ عقل کو اس میں دخل نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر اتم ہے جی۔ جسے رب کو دیکھ لو وہ سرکار کو دیکھ لے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی علیہ السلام کو ایک واضح دلیل عنایت فرماتا ہے جی، جس سے وہ اپنی امت پر حجت قائم کرتے ہیں جی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین ذات کو حجت بنایا جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین ذات کو حجت بنایا۔ اس لیے دوسرے انبیاء کرام معجزات لے کر آئے، یعنی کہ ایسے معجزے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جو ان کی ذات کے سوا تھے جی، یعنی کسی اور شاعر سے تھے جی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی کہ معجزہ تھا، ایک لاٹھی تھی آپ کے پاس اور ایک پتھر تھا جی، اور جس سے وہ بارش میں باہر نکلے۔ اس طریقے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عین معجزہ تھی جی، یہاں تک کہ آپ کا ایک عضو مبارک بذات خود معجزہ اور مخزن معجزات تھا جی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کے ہاتھ مبارک ہیں، آنکھیں مبارکہ ہیں، پاؤں مبارکہ ہیں، اور آپ کی زبان مبارکہ ہے،
لحن مبارک ہے، یعنی کہ ان کے الگ الگ معجزات ہیں. آنکھیں، حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبقونی بالرکوع والسجود فانی اراکم من خلفی کما اراکم من امامی. فرمایا رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں مجھ سے سبقت نہ کرو. سنا؟ رکوع میں جب جاؤ تو مجھ سے پہلے رکوع نہ کرو جی. سجدے میں جاؤ تو مجھ سے پہلے سجدہ نہ کرو جی. فرمایا فإنی اراکم من خلفی کما اراکم من امامی. فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے ہی دیکھتا ہوں میں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا برابر تھا جی. اور ہم آگے صرف دیکھ سکتے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اگر آگے دیکھیں گے تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا جی. لیکن آپ چلتے تھے، آگے بھی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے تھے. تو یہ آپ کے آنکھ مبارکہ کا معجزہ تھا، بصر مبارک کا معجزہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ نہ کسی طرح پھری نہ حد سے بڑی، یعنی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا جی اللہ تعالیٰ کو، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اللہ تعالیٰ کو. یہ تو سرکار کی شان ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام جہاں رب تعالیٰ نے تجلی گاہ تھا جو آپ کا، جہاں پر آپ نے تجلی ڈالی تھی، اس پہاڑ کو آپ نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جی. رب کے ذات سامنے موجود ہے جی. رب اس کی گواہی دے رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اسی طرح آپ کے بینی مبارک، ناک مبارک کا معجزہ، سرکار فرماتے ہیں کہ انی لاجد بنفس الرحمن من قبل الیمن، کہ میں ذات رحمان کی خوشبو یمن سے پاتا ہوں. اور اسی طرح زبان مبارک کا معجزہ، اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اور میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا مگر وہ جو اسے وحی کی جاتی ہے. اور آپ کے ہاتھ مبارک کا معجزہ، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو آپ نے پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی جی. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تھی. رب فرما رہا ہے کہ محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کا معجزہ، اللہ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. یعنی کہ معراج کی رات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی ہے. آگے رب فرماتا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کو کشادہ نہ کیا. اللہ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ قرآن مجید کو روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر، کہ یہ قلب مصطفیٰ کی قوت ہے، یہ طاقت ہے. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، وہ پہاڑوں پر اتارتا، وہ پہاڑ جو ہیں وہ جھک جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے جی. یہ تو قلب مصطفیٰ کی قوت ہے، طاقت ہے، جس نے اللہ کے کلام کو اپنے قلب مبارک میں اپنے اس کو سنبھال لیا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں جی
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ ان کے ایسے معجزات ہیں، جب ان کی قوم نے ایسے معجزات دیکھے تو ان کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آئے، اپنی قوم میں یہود میں آئے، یہود نے یہ معجزہ دیکھ کر ان کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا. سنا؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات عطا فرما کر بھیجا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سارتا پا معجزہ بنا کر بھیجا جی. سارے انبیاء کرام معجزات لے کر آئے، سرکار معجزہ بن کر تشریف لائے جی. کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں. اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. جب آپ اپنی قوم کے پاس تشریف لائے، فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. یہ آپ نے آ کر اپنی قوم سے یہ فرمایا. نشانی کیا ہے؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں. میں یعنی کہ میں صورت بناتا ہوں. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے. اب دیکھو نا جی، کسی کو زندہ کرنا یا کسی کو موت دینا یہ تو اللہ کا کام ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. تو معلوم ہوا اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو یہ طاقت بخشی ہے. زندگی موت کا اختیار اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے. اس لیے تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں مٹی سے میں پرند بنا دیتا ہوں، اس پہ پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مٹی کی تصویر بنانا یہ جو ہے یہ حرام ہے. کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا کاغذ پر یا اس کا بت بنانا مٹی کا، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے. بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو، اس مصور کو جس نے بنائی، اللہ فرمائے گا اس کے اندر روح پھونک، مجھے بتا، دکھا مجھے. ہماری شریعت میں یہ حرام ہے. اور جو پہلے جو شریعتیں تھیں نا جی، ان کے اندر جائز تھا جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو صورتیں بنائی تھی نا جی، اظہار معجزے کے لیے بناتے تھے جی، تاکہ لوگ آپ کا معجزہ یہ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، آپ کو امتی بن جائیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جنات سے یعنی کہ تصویریں بنوائی تھی جی، وہ اظہار کمال کے لیے تھی جی. اللہ فرماتے ہیں نا یا مولا ما یشاء من محارب و تماثیل، یعنی کہ وہ جنات سے بڑے بڑے محال بنواتے تھے جی، تصویریں بنواتے تھے جی. تو ان شریعت میں جو ہے یہ جائز تھا جی. ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں یہ حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو جی، یعنی جس کو مرض کوڑ ہو جائے
اس کو میں پھونک مار دوں وہ صحت یاب ہو جائے گا. اور جو مادہ زاد نبینا ہو، اندھا ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی وہ اندھا پیدا ہوا ہو، جب ماں اس کو پھونک مارے گا تو اس کو آنکھیں مل جائیں گی. اب یہ دیکھو نا جی، اللہ کریم اس کو فرما رہا ہے جی. اگر اللہ کریم اپنے نبی کو یہ طاقت نہ بخشا تو یہ کیوں فرماتا اللہ تعالیٰ؟ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. دیکھو یہ تین ہے جی. ایک تو کیا ہے، مادر زاد اندھے کو میں شفا دیتا ہوں، مرض کوڑی کو شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں میں، پھر اندھی بناتا ہوں میں، اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اڑ جاتا ہے جی. اچھا اس ٹائم نا جی لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا امتحان لیتے ہیں اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں. بس جو سب سے مشکل ترین پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں وہ بنا کے دکھا جی. لوگ آپ کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ آپ چمگادڑ بنایا آپ. چمگادڑ جو ہے یہ دوسرے پرندوں سے ایک مختلف ہی حیثیت رکھتا ہے جی. تو آپ نے چمگادڑ کی شکل بنا دی، اس پہ پھونک ماری اور وہ زندہ ہو کر اڑنے لگی. اچھا آپ یہ یاد رکھیں، چمگادڑ جو ہے ایک عجیب پرندہ ہے، اس کے دانت ہوتے ہیں جی. سنا نا، یہ چمگادڑ جو ہے نا اس کے دانت ہوتے ہیں جی، اور اس کے پستانوں سے دودھ نکلتا ہے جی. سنا، یہ شرعی مسئلے ہیں، سمجھ آگے نا جی. جو اللہ کے نبی نے بنائے وہ ہم پر وہ لازم ہے کہ ہم ان کا اظہار کریں کہ اللہ کریم اپنے نبی کو کتنی طاقت بخشی ہے جی. اور اس کے پال نہیں ہوتے جی، بغیر پروں کے اڑتی ہے جی. سنا، اور یہ ہنستے بھی ہے جی. سنا، اور یہ انڈے نہیں دیتی، یہ بچے جنتی ہے جی. دیکھو نا ہے یہ پرندہ جی، لیکن دیکھو کہ اس کی خصوصیات کیسی ہیں، باقی پرندوں سے مختلف ہے. معلوم ہوا کہ ربانی کام جو ہے صالحین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور منسوب ہو سکتے ہیں جی. جیسے یعنی کہ بینا کرنا، کوڑی مرض کو شفا یاب بنانا، یا مردے زندہ کرنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے جی. اور حقیقت میں اس میں طاقت رب تعالیٰ کی ہوتی ہے جی. آگے آپ نے فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے جی. اچھا آپ یہ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا جی، جو زمانہ تھا وہ طب کا زمانہ تھا جی. اور جعلی نوس حکیم آپ کے زمانے میں تھا، یہ بہت بڑا حکیم تھا جی. اور اطباء کے نزدیک تین چیزیں ناممکن تھی. جو حکماء اطباء لوگ جو تھے ان کے نزدیک تین چیزیں یہ ناممکن تھی. کون سی؟ مردہ زندہ کرنا، مادر زار اندھے کو بینا کرنا، اور مرض کوڑی کو تندرست کرنا. یہ آپ بھی جو ہے نا، آپ بھی جو حکیم لوگ ہیں یہ نہیں کر سکتے جی. نہ مردہ زندہ کر سکتے ہیں جی، نہ مادر زار اندھے کو اپنا بینائی دے سکتے ہیں جی، نہ مرض کوڑی کو اپنا شفا دے سکتے ہیں جی. یہ ایسی یعنی کہ متعدد مرض ہیں کہ اللہ کے نبی کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا جی. اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ تین جو ہے یہ کام ہمیں کر کے دکھائیں. پھر آپ نے جو ہے آپ نے وہ کر کے دکھائے. اور یہ قادیانی مرزا جو ہے یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، کیونکہ یہ سائنسی دور میں آیا تھا نا جی. تو اپنے منہ سے یہ سائنس کو یہ جھٹلا دیتا جی. اگر اللہ کے نبی ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹا نبی تھا جی، یہ کذاب تھا جی.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ فرمائے. ایک کا نام تھا آزر جو آپ کا دوست تھا جی. تو وہ 3 دن کے بعد اسے زندہ کیا، یعنی کافی عرصہ تک وہ زندہ رہا اور وہ صاحب اولاد بھی ہوا. دوسرا ایک بوڑھی عورت وہاں پر رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جی، تو وہ فوت ہو گیا. تو آپ آ رہے تھے، پوچھا، لوگوں نے کہا وہ بڑھیا کا بیٹا ہے، آپ نے اس کو جو ہے اس کو زندہ کر دیا، وہ وہیں اوپر ہی بیٹھ کے زندہ ہو گیا. لوگ اس کے جنازہ لے کے جا رہے تھے جی، 4 پائی پہ وہیں پر بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. تیسرا ایک آدمی تھا جو اس وقت یہ معصورت وغیرہ وصول کیا کرتا تھا جی، اور اس کی لڑکی تھی، اس کے لیے آپ کو کہا گیا، آپ نے اس کو لڑکی کو زندہ کر دیا. چوتھا سام ابن نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کا نام سام تھا جی، جی وفات میں ہزاروں سال گزر گئے تھے جی. لوگ آپ کو اس قبر پر لے گئے جی، آپ اس قبر پر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے ان کو زندہ کر دیا. تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ اب مجھے زندگی کو کوئی خواہش نہیں ہے جی. تو معلوم ہوا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے مردے بھی زندہ کیے، جو کوڑی مر تو اس کو بھی صحت یابی بخشی، اور مادر ذات اندھے کو بھی آپ نے بینائی فرمائی. تو آپ نے یعنی مردے بھی زندہ کیے. اور اسی طریقے حضرت غوث پاک ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 12 سال کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کشتی دوبارہ تاری، یعنی کہ آپ کی کرامت سے دریا سے جی، اس کشتی والوں کو زندہ بھی کیا جی. اور وہ واقع یوں ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو وہ دریا کا جو پتن ہوتا ہے نا، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں آتے جاتے ہیں، وہاں پر ایک مائی بیٹھی تھی، رو رہی تھی جی. تو آپ نے پوچھا وہ مائی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ پیرا بات یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، تو یہاں سے وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، کشتی وہ یہاں تھا، تو اس کے اندر وہاں پر وہ کشتی ڈوب گئی، وہ سارے براتی بھی اس کے اندر ڈوب گئے، میرا بیٹا جو تھا وہ بھی اس کے اندر ڈوب گیا جی، بلکہ برات لے کے آ رہے تھے جی. تو 12 سال گزر گئے تھے جی، اور آپ نے وہیں پر آپ نے ایسے ہاتھ کیا، بسم اللہ شریف پڑھی، ایسے وہ کشتی تیرتی آئی جی. اس کے اندر اس کا بیٹا بھی تھا، سارے دوسرے اس کے جو براتی تھے وہ بھی تھے جی. تو وہ مائی جو ہے وہ بہت بڑی خوش ہوئی. پھر مائی نے کہا کہ قبلہ پیر صاحب اس کو اپنا مرید بنا لے جی، اور سائیاں نے اس کو اپنا مرید بنا لیا جی. اس کا نام تھا کبیر الدین، شاہ عبداللہ کے نام سے مشہور ہے جی، جس کی مزار بھی گجرات میں ہے جی، جس کو ہم دلہ شاہ کہتے ہیں جی. یہ حضور غوث پاک کی کرامت سے یہ کشتی ڈوبی ہوئی یہ تری تھی جی. اور پتہ ہے آپ کو جی، ان کی عمر تقریباً 600 برس ہوئی ہے جی، 600 سال تک یہ زندہ رہے ہیں. حضور غوث پاک کی کرامت تھی جی. آگے آپ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا کہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو یا گھروں میں تم جمع رکھتے ہو جی. یہ دیکھو نا، اُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. یہ اُنَبِّئُكم صیغہ جو ہے مضارع ہے جی، جو دونوں زبانوں پر دلالت کرتا ہے، حال پر بھی استقبال پر. فرمایا کہ میں تمہیں اب بھی خبر دیتا ہوں، خبر دیتا رہوں گا جی، آگے بھی خبر دوں گا جی. یعنی جو تم کھا کر آئے ہو یہ گھر میں رکھ کر آئے ہو جی. مطلب کیا ہے کہ تم جو گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو مجھے اس کی بھی خبر ہے.
یعنی کہ ہر شخص کی عمر بھر کی کمائی جتنا اس نے کھانا ہے، جو اس نے جمع کرنا ہے، وہ سب کا مجھے علم ہے. میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں. میں تم نے جمع بعد میں کرنا ہے، کھانا بعد میں ہے. میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں فلانے نے کتنا کچھ کھانا ہے، کتنا اس نے جمع کرنا، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی رسول جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، تمام انبیاء کرام کے علوم اکٹھا کیے جائیں، سرکار کے علم کے برابر میں مقابلے میں سمندر سے ایک قطرہ ہے جی. سرکار کا علم سمندر ہے جی. تمام انبیاء کرام کا علم جو ہے قطرہ ہے جی. جب جو علم قطرہ اس کی یہ حالت ہے، اس کی یہ کمالات ہے، تو جو علم کا سمندر ہوگا اس کی کیا شان ہوگی. اسی طرح پیچھے میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہود نے حضرت عزیر اسلام کے معجزے دیکھے، ان کے اللہ کہہ دیا جی کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں جی، کیونکہ آپ 100 سال کے بعد زندہ ہو کر آئے تھے جی. نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، ان کے اللہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تو کام اللہ ہی کر سکتا ہے جی، یہ اللہ کا بیٹا کر سکتا ہے جی. کیوں؟ یہودیوں کی عقیدہ تھا نا جی کہ تمام فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جی. عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جی، یہودیوں نے کہا جی. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جی. ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سر سے لے کر پاؤں مبارک تک معجزہ ہی معجزہ ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض سے ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ بشر مثلکم، محبوب کہ آپ یہ فرما دے کیونکہ آپ کے معجزات کمالات کو دیکھ کر لوگ آپ کو بھی ابن اللہ کہنا شروع کر دے جی. آپ تو سراپا معجزہ ہی معجزہ ہے جی. پتہ نہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ کیا کہیں گے، اس لیے کہ آپ کہیں اعلیٰ بشر مثلکم جی. فرمایا محبوب کہ تمہیں نہ ہم بشر کہیں گے نہ کسی اور کو کہنے کی اجازت دیں گے جی، بلکہ ہم تو تمہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکاریں گے جی، یا ایھا المدثر کہہ کر پکاریں گے جی، یا ایھا النبی کہہ کر پکاریں گے جی، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاریں گے جی. سنا ہے؟ اور تمہارے امتی آپ کو یا نبی اللہ کہہ کر پکاریں گے جی، یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں گے جی. اور یا حبیب اللہ کہہ کر پکاریں گے جی، یا خاتم النبیین کہہ کر پکاریں گے جی، یا سید المرسلین کہہ کر پکاریں گے جی. سنیں محبوب کہ اللہ کریم نے پورا قرآن پاک اب اٹھا کر دیکھ لیں جی. اللہ کریم نے کہیں نہیں فرمایا کہ یا محمد، کہیں بھی نہیں فرمایا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ایسے ایسے القاب بعض سے ارشاد فرمایا ہے. اور حدیث پاک میں یعنی صحابہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں، کسی نبی کسی رسول نے اتنا دعویٰ نہیں فرمایا جی جیسا کہ حدیث پاک میں آ رہا ہے جی. حدیث پاک سنیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. سرکار فرماتے ہیں جی انی اعطیت خزائن الارض اور مفاتیح الارض. اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف سے نقل فرمایا ہے جی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے تمام خزانے عطا کیے گئے، یہ زمین کی کنجیاں دے دی گئی. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ جو حدیث پاک یہ لے کے خصائص الکبریٰ میں حدیث پاک فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء، کہ اللہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے تمام چیزوں کی چابیاں یعنی کنجیاں دے دی گئی. اللہ فرماتے ہیں جی
خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دو جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں جی۔ محبوب اللہ کریم نے آپ کو تو مالک بنا دیا ہے، بے ان کے واسطہ کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطہ کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی۔ آگے فرماتے ہیں لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یار حضرت ایسے نہیں فرما دیا بلکہ حدیث پاک کا ترجمہ آپ نے فرمایا ہے جی۔ سرکار فرماتے ہیں جی کہ واللہ یؤتی انا قاسم، کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ سرکار نے خود فرمایا کہ مجھ سے مانگو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی پیش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالین یعنی کہ آپ کے نالین پاک اٹھاتے تھے جی، اور یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے جی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش کیا وضو کے لیے۔ سرکار فرمایا کہ سال ربیعہ مجھ سے مانگ، کیا مانگتے ہو جی؟ سبحان اللہ جی۔ ربیعہ نے بھی جو مانگا پھر خوب مانگا ہے جی، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خیبر دے دیجئے، یمن کے گورنر دے دیجئے، سنا یا فلاں ملک یا فلاں شہر کے مجھے آپ حکومت دے دیجئے، یا فلاں محل مجھے دے دیجئے، نہیں سنا مانگا تو خوب مانگا جی۔ عرض کیا کہ اسالو کو، پھر میں نے سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مرافقہ تاکا پھر جنہ، آقا کریم کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جی، کہ یا رسول اللہ جہاں پر آپ کا محل ہو جنت میں وہاں پر مجھے تھوڑی سی آپ جھوپڑی عطا فرما دیں، تاکہ اس جھوپڑی میں رہ کر آپ کا دیدار بھی کرتا رہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں میں جی۔ یار جیسے میں یہاں پر آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، تو وہاں پر بھی آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ آبا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے۔ ربیعہ وقت ہے، مانگے جو کچھ مانگنا ہے جی۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ربیعہ جنت مجھ سے نہ مانگی یا مجھ سے فلاں چیز نہ مانگی، نہیں، مطلق فرمایا کہ مجھ سے مانگ جو چاہتے ہو مانگ لو جی۔ جب جنت اس نے مانگ لی فرمایا آبا غیر ذالک کچھ اور مانگ لو۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت مل گئی ہے، کالا ذاکر مجھے کافی ہے، بس یہی کافی ہے مجھے۔ جب مجھے جنت مل گئی مجھے اور کیا چاہیے جی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں آپ کی آنکھ پر کافر نے تیر مارا، وہ تیر لگا، وہ آنکھ باہر آ پڑی۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، ہتھیلی پر رکھی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری آنکھ میں کافر کے تیر لگنے سے باہر آ گئی ہے جی، یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے قتادہ اگر صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ عرض کی سونیا کہ آنکھ میرے مانگنے پر عطا فرما دو، جنت اپنی طرف سے عطا فرما دو جی۔ آنکھ مانگنے کے لیے آئے ہو، مجھے عطا کر دو جی، آپ کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے، اور جنت آپ اپنی طرف سے عطا فرما دو جی۔ فرماتے ہیں فغمض عینہ براحۃ فکان لا یدری ای عینہ ہے اصیبت۔ فرماتے سرکار نے آنکھ مبارک مجھ سے لی، لعاب دہ مبارک لگایا، دوبارہ پھر فٹ کر دی جی۔ فرماتے ہیں کہ لا یدری ای عینہ ہے اصیبت، پھر کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ میری آنکھ وہ کون سی تھی جو سرکار نے فٹ کی تھی۔ بلکہ جب آپ بڑھاپے میں گئے نا، جب آپ کی عمر 120 سال ہو گئی تھی،
اس وقت جو آنکھ پہلے قدرتی آنکھ تھی اس کی بلائی ختم ہو گئی تھی، اس کی بلائی تھوڑی ہو گئی تھی، اور جو آنکھ سرکار نے فٹ کی تھی جی 120 سال کی عمر میں اس آنکھ کے ساتھ سوئی میں دھاگا ڈالیا کرتے تھے جی، وہ سرکار نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت بشر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، سرکار تشریف لائے، کیونکہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے جی۔ سرکار مجھے دیکھ فرمایا کیوں رو رہا ہے جی؟ فرمایا جب امام الانبیاء آپ کے باپ ہوں، عائشہ صدیقہ آپ کی ماں ہوں، تو پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ سرکار نے مجھے اپنے قریب کیا، مجھے پیار کے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا جی۔ فرماتے ہیں فکانا اسرا یدی میں راسی اسود وصابر ابیض، فرماتے ہیں جس جگہ پر میرے آقا نے ہاتھ پھیرا تھا جی میرے سر پر جی، اور جو بار آقا کریم کے ہاتھ مبارک کے نیچے آئے تھے جی وہ سیاہ رہے، باقی سفید ہو گئے جی، باقی سفید ہو گئے جی۔ فرماتے ہیں کہ وقالت فی لسانی عقدۃ جی، میری زبان میں لکنت تھی جی، فتافلا فیہا فنحلت، فرماتے ہیں سرکار نے اس کے اندر لعاب دان مبارک ڈالا، وہ میری لکنت ختم ہو گئی جی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک بہت سنتا تھا جی، کیونکہ اصحاب صفہ میں رہتے تھے نا جی، تو وہ جو آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا وہاں پر وہ موجود ہوتے جی، جو سرکار اشارہ فرماتے وہ سن لیتے تھے جی، لیکن وہ یاد ان کو نہیں رہتا تھا جی۔ تو ایک دفعہ نے آپ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسمع من کا حدیث کثیرا اسنا ہو، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں جی لیکن بھول جاتا ہوں جی، وہ دماغ میں جو ہے بات بیٹھ نہیں سکتی جی، کیا کرو جی؟ سرکار نے فرمایا او وہ سوت ردا کا جی، فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر بچھا دی، فغارفا بیدائہ فی ہے، سرکار نے 2 مٹھیاں بھر کر اس کے اندر ڈالی۔ اب یہ اللہ جانے وہ کون سی کہاں سے مٹھیاں سرکار بھر رہے تھے جی، لیکن اشارہ فرمایا 2 مٹھیاں بھر کے اندر ڈالی جی، 1 2، فرمایا زم ہو جو زم ہو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو جی، فرماتے ہیں میں نے سینے سے لگا لیا، فما نسیت شیئا بعد، فرماتے اس کے بعد پھر میں کوئی چیز میں نہیں بھولا جی، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا جی۔ اسی طرح کہ مقام حدیبیہ پر جب تشریف لے کر سرکار اور 1500 صحابہ کرام ساتھ تھے جی، نماز عصر کا ٹائم ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، وہ وہاں پر جنگل تھا، پانی کے وہاں پر کوئی وسائل نہیں تھا، نہ کوئی پانی وہاں پر قریب تھا جی۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسا کرے جو آپ کی مشکیں ہیں نا پانی والی، ان سے پانی تھوڑا سا جوڑ کے لے آئے، تھوڑا سا پانی پیالے میں لے کے آئے، تمام صحابہ اپنے جو ان کے مشکیں ان کے پاس تھیں ان سے پانی نچوڑ کر ایک پیالے میں لے کر بارگاہ میں رسالت میں حاضر ہو گئے جی، اور سرکار نے اس پانی کے پیالے میں جیسے ہی ہاتھ مبارک رکھا تو وہ انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے جی، جیسے آپ نے ہاتھ مبارک رکھا اس پانی کے اندر تو انگلی مبارک سے انگلی جو تھی آپ کی ان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے جی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی پیٹ بھر کر پیا، اسی پانی سے وضو بھی کیا، 1500 صحابہ کرام تھے، اسی پانی سے ہم نے وضو بھی کیا، پیٹ بھر کر پانی بھی پیا، اپنی مشکیں بھر لی، اپنے جانوروں کو پانی پلایا جی۔ دیکھو نا جی، یعنی کہ 1500 صحابہ کرام ان کے پاس اونٹ بھی تھے، ان کے پاس گھوڑے بھی تھی، سب کچھ تھے، جانور جتنے بھی تھے ان سب نے پانی پیے۔
اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ اس مقام پر آپ کل کتنی تعداد میں تھے جی؟ آپ نے فرمایا لو کننا مئاتا الفا، لو کننا مئاتا الفا، فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے فکفانا، ہمیں کافی ہوتا جی، اتنا پانی تھا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا جی وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا جی۔ فرمایا کننا 15 مئاتا، لیکن اس وقت ہم 1500 صحابہ کرام تھے جی۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی نکلنا جو ہے یہ معجزہ ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، آپ کی قوم جو تھی وہ آپ کے ساتھ جا رہی تھی نا، وہاں پر پانی انہوں نے مانگا، پانی دے جی، تو آپ کے پاس وہ آسا بھی تھا، پتھر بھی تھا، پتھر پر جیسے آپ نے وہ اپنا وہ آسا مبارک لگایا وہاں سے وہ چشمہ جاری ہو گیا جی۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم 12 قبیلے ہیں، ہمارے لیے الگ الگ چشمہ ہو جی، وہاں پر اس کے 12 چشمے بنا دیے جی۔ یعنی پتھر سے پانی نکالنا کوئی کمال نہیں ہے جی، معجزہ تو ہے، لیکن انگلی سے پانی جاری کرنا اور اتنا پانی کہ 1,00,000 صحابہ ہوتے پھر بھی پانی ان سے زیادہ ہوتا جی، یہ معجزہ ہے نا جی۔ حضرت فرماتے ہیں جی، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے واہ ہے جاری واہ واہ جی۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ آگے فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے، سنا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج معجزات جو ہے وہ میں نے بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا موضوع بھی معجزات کا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔